ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کی متفقہ منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی سمری پیش کی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسر بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ ٹی ایل پی کی انتشار پھیلانے والی کارروائیوں پر بریفنگ دی۔ بتایا 4 سال پہلے پابندی اس شرط پر ہٹائی گئی کہ بدامنی اور پرتشدد کارروائیاں نہیں ہوں گی، لیکن ضمانتوں سے روگردانی کی گئی۔ کابینہ کا فیصلہ جس کے اندر اس تنظیم کو اور اس جماعت کو بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ انتشار پھیلایا، ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا، پرتشدد احتجاج، جلاؤ گھیراؤ، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا، فرقہ واریت کو فروغ دیا، پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں۔ وفاقی کابینہ کو ٹی ایل پی پر الزامات اور مقدمات کی تفصیل بتائی گئی، جس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے وزارت داخلہ کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کی سفارش کی تھی۔ وفاقی حکومت کو کابینہ کا فیصلہ بھجوایا جا چکا ہے، جس کے اندر اس تنظیم کو اور اس جماعت کو بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ کو پنجاب حکومت کی سمری کی تفصیلات بتائیں۔ یہ بھی بتایا ٹی ایل پی پر پابندی کا ریفرنس 15 دن کے اندر سپریم کورٹ بھیجا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں ٹی ایل پی کو دفاع کا حق دیا جائے گا۔ ٹی ایل پی نے حکومت کی اجازت کے برخلاف 10 اکتوبر کو لبیک یا اقصی کے نام سے لاہور سے اسلام آباد کے لیے مارچ شروع کیا، جو ابتدا سے ہی پرتشدد واقعات کے ساتھ آگے بڑھا۔ مسجد رحمت للعالمین سے شروع ہونے والا پولیس سے جھڑپوں کا سلسلہ مرید کے تک جاری رہا۔ 13 اکتوبر کو مرید کے میں جی ٹی روڈ پر پولیس اور رینجرز کو آپریشن کر کے مظاہرین کو منتشر کرنا پڑا۔ اس دوران ایک ایس ایچ او جان سے گئے اور 80 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ ٹی ایل پی نے بھی اپنے کئی کارکنوں کی اموات، زخمی ہونے اور گرفتاریوں کا دعویٰ کیا۔ سربراہ ٹی ایل پی سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی اس دن سے روپوش ہیں۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد ٹی ایل پی کے خلاف جب قانون حرکت میں آیا تو مذہبی جماعت کے مرکزی دفتر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ پولیس نے بھارتی کرنسی سمیت کروڑوں روپے نقد، سونا چاندی اور قیمتی اشیاء برآمد کی۔ قانون نافذ کرنے والوں کو ٹی ایل پی کے دفتر سے اور کیا کچھ ملا تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ڈالر، بھارتی کرنسی، یورو پرائز بانڈز، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ فلمی سین نہیں، ٹی ایل پی کے مرکزی دفتر پر سیکیورٹی ادارے کے چھاپے کے مناظر ہیں۔ پولیس، این سی سی آئی اے اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں بتایا گیا، چھاپے کے دوران 50,000 بھارتی روپے، 11 کروڑ 44 لاکھ ملکی اور غیر ملکی کرنسی، پرائز بانڈ قبضے میں لیے گئے۔ لاہور میں ٹی ایل پی کے دفتر سے 1 کلو 922 گرام سونا اور 898 گرام چاندی بھی ملی۔ مختلف برانڈز کی انتہائی قیمتی گھڑیاں، سونے کی 445 گرام وزن کی 28 چوڑیاں اور کڑے بھی ملے۔ ٹی ایل پی کے دفتر سے 845 گرام سونے کے 18 بریسلیٹ، 24 ہار، چین اور لاکٹ، 46 انگوٹھیاں اور دیگر زیور بھی برآمد کیے گئے۔ چاندی کا تاج، 32 انگوٹھیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ ان کا مجموعی وزن 460 گرام تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں ٹی ایل پی پر پابندی کے حوالے سے جو قانونی اقدامات ہیں وہ پنجاب حکومت کرے گی۔ 4تھ شیڈیول اکاؤنٹ منجمد کرنے سے متعلق قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ پنجاب میں نہیں، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہیں اور بھاگے پھر رہے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت نے ایک سوال پر کہا کہ پیپلز پارٹی والے لائن کراس کرتے ہیں تو انہیں جواب دیا جاتا ہے۔
کے حوالے سے وہ ہو چکا یا نہیں؟ ابھی مزید بھی کچھ اقدامات ہیں جو کہ کرنے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے؟ مین جو کام ہے وہ پنجاب حکومت کو ہی کرنے ہیں. بین ہونے کے بعد جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، پھر ان کو جو 4th شیڈول میں ڈالنے کا معاملہ ہے، ابھی ایک پروسیس ہے جس کو پنجاب گورنمنٹ کو فالو کرنا ہے. یہ لیڈرشپ پنجاب میں ہے یا کہاں ہے؟ کچھ آئیڈیا؟ پنجاب میں نہیں ہے بالکل بھی. ان کی خیر خیریت سے متعلق کوئی اطلاع ہے؟ بالکل خیر خیریت سے اور بھاگے پھر رہے ہیں. حل کیوں نہیں ہو کے دے رہا ایک دفعہ معاملہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا؟ مجھ سے پوچھنے کی بجائے ان سے پوچھیں جو بار بار شروع کر، اور اب بھی پھر یہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ ابھی تک میں نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا. ابھی آپ کو یہ ہدایت ہے کہ جواب نہیں دینا فی الحال؟ جی بالکل. تحریک لبیک پاکستان ایک مطالبے کی گرد اٹھی مگر آہستہ آہستہ شدت پسند سیاسی قوت میں بدل گئی. اس جماعت نے اپنی پہچان صرف مذہب نہیں بلکہ پرتشدد مظاہروں اور دھرنوں کے ذریعے بنائی. دیکھتے ہیں اس جماعت کی تاریخ اور سیاست پر اس کے اثرات. تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد 2015 میں مولانا خادم حسین رضوی نے رکھی. یہ جماعت ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف اٹھنے والی تحریک کا تسلسل. شروع میں نعرہ تھا ناموس رسالت کا تحفظ، لیکن جلد ہی یہ جماعت سڑکوں پر آ گئی. مذہبی جذبات کے نام پر ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے لگی. نومبر 2017 میں فیض آباد دھرنا ہوا. چند ہزار کارکنوں نے وفاقی دارالحکومت کو مفلوج کر دیا. حکومت مذاکرات نہ کر سکی. نتیجہ فوج کی مداخلت اور ایک معاہدہ، ایسا معاہدہ جو آج تک سوالیہ نشان ہے. آسیہ بی بی کیس کے دوران ٹی ایل پی نے فرانس اور ہالینڈ کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ بھی کیا. یورپی شہریوں کے خلاف نفرت انگیز بیان بھی سامنے آئے. ساتھ ہی وزراء کے استعفوں کے مطالبے بھی کیے گئے جو آئینی تھے نہ قانونی. 2021 میں تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا گیا. کچھ ہی عرصے بعد سیاسی عمل میں واپسی کی اجازت مل گئی، لیکن رسی جلی نہ بل نکلا. ٹی ایل پی نے جب بھی احتجاج کیا پرتشدد کیا. سڑکیں بند، پتھراؤ، پولیس پر حملے، املاک کو نقصان اور جانوں کا ضیاع. صحافی بھی محفوظ نہ رہے. رپورٹرز اور کیمرہ مینوں کو مارا پیٹا گیا. اسلام دشمن قرار دے کر میڈیا پر حملے کیے گئے. حالیہ احتجاج میں بھی یہی منظر تھا. وہی تشدد، وہی ہنگامہ، وہی بلیک میلنگ. عوام کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی. ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالا گیا. کراچی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی. دوران آپریشن زینبیون بریگیڈ کے 2 ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر لیا. ملزمان فرقہ وارانہ دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہیں. مزید شاہ کی رپورٹ دیکھیے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کراچی میں بڑی کارروائی. شہر میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث زینبیون بریگیڈ کے مرکزی ٹارگٹ کلر سمیت 2 دہشت گرد گرفتار. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر مہیسر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وارداتوں میں ملوث عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے سی ٹی ڈی نے 32 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے. زینبیون بریگیڈ کے گرفتار دہشت گردوں کی شناخت اسرار حسین اور معصوم رضا عرف عمران موٹا کے ناموں سے ہوئی. عمران موٹا جو ہے وہ ہماری ریڈ بک میں بھی ہے سی ٹی ڈی کی اور موسٹ وانٹڈ تھا سی ٹی ڈی کو. انہوں نے جو انس رحمان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہ اس گروپ نے کی ہے. اس میں شوٹر اور موٹر سائیکل چلانے والا دونوں گرفتار ہیں. غلام اصفر مہیسر کے مطابق گرفتار دہشت گرد مذہبی جماعت کے کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے کراچی میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کا انکشاف کیا، جبکہ یہ نیٹ ورک پڑوسی ملک سے آپریٹ ہو رہا تھا. یہ نیٹ ورک جو ہے وہ ہمارے ایک پڑوسی ملک سے آپریٹ ہو رہا تھا اور اس کو ٹریس کرتے ہوئے ہم نے تمام جو چیزیں ہیں وہ انرتھ کی ہیں اور اس میں ان کے جو پس پردہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو فائنینشیل اسسٹ کر رہے ہیں، ان تمام کا نیٹ ورک جو ہے وہ ہم نے انرتھ کیا ہے. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد سندھ پولیس اور سی ٹی ڈی سمیت دیگر اداروں کو انتہائی مطلوب تھا. سی ٹی ڈی کی ریڈ بک کی فہرست میں شامل دہشت گرد معصوم رضا عرف عمران موٹا اہل سنت والجماعت کے رہنما اورنگزیب فاروقی پر 2012 میں ہونے والے حملے کا مرکزی ملزم بھی تھا. سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے زینبیون بریگیڈ کے دہشت گردوں نے گرفتاری کے بعد اہم انکشافات کیے ہیں. ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کر لی. عدیل اکبر نے ساتھی اہلکار سے پستول لے کر خود کو گولی مار لی. تعلق گجرات سے تھا. CSS کے 46ویں کامن کے ٹاپر اور ننھی بیٹی کے باپ تھے. عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی. رپورٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین حیدر.
اسلام آباد میں اعلیٰ پولیس افسر کی خودکشی کا اندوناک واقعہ، ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر نے خود کو گولی مار لی۔ واقعہ نجی ہوٹل کے پاس ریڈ زون میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ایس پی عدیل نے دوران ڈیوٹی ایک ٹیلی فون کال بھی کی۔ کال ختم ہوئی تو اپنے ہی ساتھ ڈیوٹی پر مامور اہلکار سے اسلحہ مانگا اور اسی اسلحے سے خود کو گولی مار لی۔ فوری طور پر لاش پیم ہسپتال منتقل کی گئی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ عدیل نے خود کو سر پر انتہائی قریب سے گولی ماری، جس سے کھوپڑی بری طرح متاثر ہوئی۔ پوسٹ مارٹم مکمل ہونے پر ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی، جس کے بعد جسد خاکی کو آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی نے پیمز کا دورہ کیا اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر کے تحقیقات کا بھی اعلان کیا۔ آئی جی صاحب، تینوں ڈی آئی جیز یہ ساری رپورٹ انٹیریئر منسٹر کو بھی دیں گے، اور ہم یہ سارا کچھ اسی طرح ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بھائی اس دنیا سے گیا۔ ڈی جی سیف سٹی ہارون جویا کی سربراہی میں قائم کمیٹی پولیس افسر کی خودکشی کے محرکات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی تحقیق کرے گی کہ ایس پی عدیل کو آخری کال کس نے کی۔ ذرائع کے مطابق ایس پی عدیل ڈینگی کے تشخیص کے باوجود ڈیوٹی کر رہے تھے، جبکہ وہ پروموشن نہ ملنے پر بھی پریشان تھے۔ وہ ایک ننھی بیٹی کے باپ اور سی ایس ایس کے ٹاپر تھے۔ کیمرہ مین یاسر علی خان کے ساتھ ذوالقرنین حیدر، ARY نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں بڑا مالیاتی فراڈ، شہری کی غیر قانونی ڈپلیکیٹ سم نکال کر اکاؤنٹ سے 85 لاکھ غائب کر دیے گئے۔ نجی بینک اور موبائل فون کمپنی کے اینٹی فراڈ میکانزم پر سوال اٹھ گئے۔ شہری کی درخواست پر NCCIA کی انکوائری میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر ڈپلیکیٹ سم جاری ہوئی۔ نجی بینک سے 100 سے زیادہ ٹرانزیکشن کے ذریعے چونا لگایا گیا۔ کراچی میں شہری کے بینک اکاؤنٹ کا صفایا، ڈپلیکیٹ سم نکلوا کر شہری کے اکاؤنٹ سے 85 لاکھ روپے نکلوا لیے گئے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا نجی بینک اکاؤنٹ کے OTP ویریفیکیشن، اینٹی فراڈ میکانزم پر سوالات اٹھ گئے۔ بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر ڈپلیکیٹ سم جاری ہوئی۔ نجی بینک سے 85 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ سنی کمار نامی شہری 29 ستمبر رات 7 سے 8 بجے کے درمیان ڈولمن مال کراچی میں تھا۔ اسی رات سنی کمار کے موبائل فون کی سم اچانک بند ہو گئی۔ سنی کمار موبائل کمپنی کی فرنچائز گیا تو حیدرآباد سے ڈپلیکیٹ سم کا پتہ چلا۔ رپورٹ میں کہا گیا حیدرآباد سے نکالی گئی موبائل فون کی سم نجی بینک کے ساتھ لنک تھی۔ ڈپلیکیٹ سم سے 100 سے زائد ٹرانزیکشن میں 85 لاکھ روپے نکال لیے گئے۔ نکالی گئی رقم مختلف اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔ نجی بینک انتظامیہ کے نمائندے تفتیش میں پیش ہوئے، لیکن اہم شواہد فراہم نہیں کیے۔ موبائل کمپنی کی انتظامیہ نے بھی کیس کے متعلق شواہد نہیں دیے۔ بینک انتظامیہ سے اکاؤنٹ کی تفصیل اور ٹرانزیکشن کی معلومات مانگی گئی۔ لاگ ان، لوکیشن، IMEI، IP ایڈریس، انٹرنل فائنڈنگ کی تفصیلات مانگی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 14 اکتوبر تک بینک انتظامیہ نے ادھوری معلومات دی۔ ڈیجیٹل بینکنگ اسپیشلسٹ کا بھی سوال پوچھا گیا تھا۔ کال لاگ کی تفصیلات مانگی۔ بینک کو SOP تفصیلات دینے کا بھی کہا گیا۔ نجی موبائل کمپنی سے بائیو میٹرک تصدیق کی ڈیوائس کی تفصیل بھی مانگی گئی۔ کہا گیا ڈپلیکیٹ سم جاری کرنے والی فرنچائز کے مالک کی تفصیلات بھی دیں۔ نجی موبائل کمپنی نے بھی ناکافی معلومات دی، پالیسی تفصیلات بھی نہیں دی۔ NCCIA رپورٹ میں کہا گیا سم ایشو کرنے سے متعلق 48 سوالات پوچھے گئے۔ سیکیورٹی اقدامات، لاگ ان، بائیو میٹرک تصدیق پر بھی ناکافی معلومات ملی۔ منصوبہ بندی کے تحت سائبر فائنینشل فراڈ کیا گیا۔ ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم میں فراڈ، غیر قانونی طور پر موبائل سم ایکٹیو کی گئی۔ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی ایئرپورٹ پر سادہ لباس 2 افراد نے شہری سے کروڑوں روپے کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹ لی۔ ملیر کوٹ میں دائر درخواست میں کماڑی کے رہائشی فیضیاب نے موقف اختیار کیا کہ پشاور جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ 2 افراد ایک کمرے میں لے گئے، موبائل فون چھینا، پھر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے 8.5 لاکھ امریکی ڈالر ٹرانسفر کر لیے۔ عدالت نے 30 ستمبر کو ہونے والے واقعے کی SSP ملیر کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ہوائی اڈے پر نوجوان سے ڈیجیٹل کرنسی چھیننے کی خبر بے بنیاد قرار دے دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسافر سے کرنسی لوٹنے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، شہری فیضیاب پرواز کے لیے آیا ہی نہیں۔ دوسری جانب متاثرہ شہری نے SSP ملیر کو ایک اور درخواست جمع کروا دی ہے، جس میں CCTV فوٹیج محفوظ کر کے سیل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ صنعتوں اور کسانوں کو 3 سال کے لیے رعایتی قیمت پر اضافی بجلی ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان کر دیا۔ صنعتوں اور کسانوں کو بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ ملے گی۔ وزیر اعظم بولے پیکج کا بوجھ گھریلو صارفین پر نہیں ڈالا جائے گا۔
اعظم شہباز شریف کا روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان۔ پیکج کے تحت دی جانے والی بجلی کا بوجھ گھریلو صارفین اور کسی دوسرے شعبے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ معیشت کی ترقی، روزگار میں اضافے کے لیے صنعتی اور زرعی ترقی انتہائی ضروری ہے۔ کاروباری سہولیات میں اضافے کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، گزشتہ سال کے پیکج کے تحت صنعتی اور زرعی شعبے نے 410 گیگا واٹ اضافی بجلی استعمال کی۔ صنعتوں کا پہیہ چلا، برآمدات میں اضافہ ہوا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ صنعت و زراعت کی ترقی سے ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ یقین ہے معاشی ٹیم کی محنت سے معاشی خود مختاری کا ہدف جلد حاصل کر لیں گے۔ کہ الیکٹرک نے نیپرا کا ملٹی ایئر ٹیرف میں کمی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کمی صرف کاغذ پر ہوئی ہے، بل ویسے ہی آئیں گے۔ ترجمان کی الیکٹرک کا اعلان، کہا کم ٹیرف صارفین پر لاگو نہیں ہوگا، وصولی کی رقم میں کوئی کمی نہیں کی۔ سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی نے بھی کراچی والوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ کہا ملٹی ایئر ٹیرف میں کٹوتی کے بجلی صارفین پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کم ٹیرف پر آپریشنز کیسے جاری رکھیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ مونس الوی نے رونا دھونا کر دیا۔ جو نیپرا کا ٹیرف آیا ہے سبسٹینشلی ریڈیوس کیا گیا ہے، ہم اس کا امپیکٹ ابھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم ود دس ٹیرف کس طرح سے کہ الیکٹرک کو رن کریں گے اور سپلائی کو مینیج کریں گے، اور ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے اوپر بھی کیا امپیکٹ ہوگا۔ مگر یقیناً جب اتنا فائنینشیل امپیکٹ ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہمارے آپریشنز پہ آ سکتا ہے کہ ود دس نیو ٹیرف اور جس طرح یہ ہوا ہے تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سے مصر کے وزیر دفاع اور دفاعی پیداوار جنرل عبد المجید صقر اور مصری مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان کے مصر کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ملکوں کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصری وزارت دفاع میں پرتپاک استقبال کیا گیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی جامعہ الازہر کے شیخ اعظم شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات۔ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور انتہا پسندانہ نظریات کے خاتمے پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مودی کی آسیان سمٹ میں غیر حاضری سفارتی شرمندگی یا سیاسی مجبوری؟ مارکہ حق میں بدترین شکست کے بعد سے سفارتی ناکامیاں مودی حکومت کے گلے کا ہار بن چکی ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ملائیشیا کا دورہ نہیں کریں گے، مودی صرف آسیان سمٹ میں آن لائن شرکت کریں گے۔ مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ممکنہ ملاقات کے امکانات ختم ہو گئے۔ مودی نے اپنی غیر حاضری کی وجہ دیوالی کی تعطیلات کو قرار دیا، جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی کی غیر حاضری کی وجہ عالمی دباؤ اور تجارتی تنازعات، امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں۔ بھارت امریکہ تعلقات کو روسی تیل کی درآمدات اور ٹیرف اضافے نے مزید پیچیدہ بنا دیا۔ عالمی رہنماؤں سے ملاقات سے گریز دراصل مودی کے جھوٹ کا بے نقاب ہونا ہے۔ سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کا وزیر اعظم اب ورچوئل کے پیچھے چھپنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ کراچی سے خبر ہے، جہاں پر واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ڈیفنس فیز 2 میں حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ حادثے میں جاں بحق شخص کی شناخت نہ ہو سکی۔ کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی حراست میں نوجوان مبینہ تشدد سے ہلاک ہو گیا۔ غفلت اور لاپرواہی برتنے پر 7 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ ملزم کو پولیس نے عائشہ منزل کے قریب سے حراست میں لیا تھا۔ عرفان کے انتقال کے بعد پولیس خاموشی سے پوسٹ مارٹم کرانے سول اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کرنے سے منع کر دیا۔ کہا مجسٹریٹ کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ دوسری جانب واقعے میں ملوث 3 افسران سمیت 7 اہلکاروں کو معطل کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ نوجوان عرفان کا آبائی تعلق بہاولپور سے تھا، جو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکلا ہوا تھا، جس کو پولیس نے حراست میں لے کر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ منتقل کیا تھا۔ کراچی ڈیفنس میں ساحل پولیس کی کارروائی، کروڑ روپے کی چوری میں ملوث گھریلو ملازم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم واجد علی 8 سال سے گھریلو ملازم تھا۔ سونا اور نقدی رقم برآمد۔ ملزم واجد نے کہا کہ کئی سال سے گھر سے رقم اور قیمتی سامان چوری کر رہا تھا۔ ملزم واجد کئی سال سے الماری سے رقم، سونا، ڈالر اور دیگر قیمتی اشیاء چوری کرتا تھا۔ ملزم نے اے ٹی ایم اور چیک بک سے بھی کروڑ روپے منتقل کیے۔ ملزم کے قبضے سے
900 سے زائد سونے کے بسکٹ، 2,27,000 روپے برآمد ہوئے۔ چوری کے پیسوں سے لاکھوں روپے مالیت کی جائیداد اور گاڑیاں خریدی۔ ملزم نے بھاری رقم اپنے اکاؤنٹ سے دیگر اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ ملتان سے خبر ہے جہاں ٹریفک پولیس کی جانب سے خواتین کے تعلیمی اداروں میں موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ رانا فاروق کی رپورٹ۔ ملتان ویمن یونیورسٹی میں خواتین کی سہولت کے لیے پنک پولیس خدمت وین کا افتتاح کیا گیا، جس کا مقصد خواتین کو بروقت پولیس خدمات فراہم کرنا ہے۔ سی ٹی او ملتان کاشف اسلم کا اس موقع پر کہنا تھا، خاص طور پہ ہماری بہنوں کے لیے ہے جو اپنا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں، لرنر لائسنس بنوانا چاہتے ہیں، رینیو کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو پولیس خدمت مرکز کی تمام فیسلٹیز ہیں وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہوں گی۔ جدید سہولیات سے آراستہ موبائل یونٹ سے کریکٹر سرٹیفکیٹ، لرنر، ڈرائیونگ لائسنس سمیت 15 سے زائد سروسز فراہم کیے جانے پر خواتین بھی خوش دکھائی دیں۔ بیسکلی یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ بچیوں کو خاص طور پر پولیس تھانوں میں جانے میں دقت پیش آتی تھی، تو ابھی یہ یونیورسٹی میں ہی ہے تو کافی بچوں کو جو ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ان لوگوں نے لیا ہے کہ ہم یہیں پہ رہ کے اپنا لائسنس جو ہے اسے انیشیٹ کروا سکتے ہیں۔ وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر کلثوم پراچا نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو سراہا۔ پنک بس کا جو آغاز کیا گیا ہے یہ گریٹ انیشیٹو ہے، یہ وومن امپاورمنٹ ہے۔ محکمہ پولیس کا اقدام شہریوں اور پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان۔ چمن میں علماء کرام جہیز کے خلاف میدان میں آ گئے۔ اختر گلفام کی رپورٹ دیکھیے۔ سمیت صوبے کے پشتون اضلاع میں اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح کو سادہ اور آسان کرنے کے لیے چمن کے جید علماء کرام میدان عمل میں آ گئے ہیں۔ شادی بیاہ کے باب میں مختلف رسوم و رواج کو ختم کرتے ہوئے ولور 2 لاکھ کر دیا ہے تاکہ نوجوان نسل الان نکاح کی طرف راغب ہو۔ 2016 سے جامعہ اسلامیہ میں حافظ محمد یوسف صاحب نے ایک عظیم مجمع کے سامنے ایک مہم شروع کر رکھی ہے تاکہ یہ نکاح کو آسان بنایا جائے اور یہ ولور کے ناسور کو ختم کیا جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مہم کو آگے چلایا جائے۔ فضول رسم و رواج، مہنگے مہر اور دکھاوے سے گریز کیا جائے تاکہ ہر طبقے کے افراد اس مسنون عبادت کو ادا کر سکے۔ ولور اور جہیز جیسے ناسور کے خلاف علماء کرام نے جو فیصلہ کیا ہے، چمن کے علماء کرام نے، وہ اس صدی کا سب سے تاریخ ساز فیصلہ ہے۔ تقریباً لاکھوں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ شادی کے انتظار میں ان کی عمر گزرتی جا رہی ہے، تو میں اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جب سے یہ علماء کرام نے کام شروع کیا ہے جہیز کے خلاف، ولور کے خلاف، تو ابھی بتدریج نیچے آ رہی ہے۔ آج کل ماشاءاللہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ جہیز رکھ کے بس لوگ خوشی سے اپنے شادی کر دیتے ہیں۔ شہریوں نے ولور جیسے ناسور کے خاتمے کے لیے علماء کرام کی کوششوں کو سراہا اور اسے معاشرے کے لیے بہترین اقدام قرار دیا۔ کیمرہ مین آیات اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ایئر وائی نیوز، چمن۔ کراچی سے خبر ہے جہاں ہیلتھ ایکسپو کا آغاز ہو گیا جس میں ملکی اور غیر ملکی مندوبین بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ایکسپو سینٹر کراچی میں ہیلتھ ایشیا ایکسپو نمائش کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں غیر ملکی مندوبین، وفاقی وزارت صحت کے حکام نے بھی شرکت کی۔ پاکستان وہ دن دیکھے گا کہ صرف فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $30 بلین سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ $1 بلین نہ کہ صرف بچائیں گے بلکہ یہاں سے ہم ایسی ویکسین پروڈیوس کریں گے جس کو پوری دنیا بھر میں ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ورلڈ WHO اسٹینڈرڈ کی وہ ویکسین انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ ہیلتھ ایشیا ایکسپو میں سندھ کی مختلف جامعات کے طلبہ و طالبات، سرکاری و نجی اسپتالوں میں کام کرنے والے میڈیکل اسٹاف کو ریسکیو 1122 میں عملی تربیت بھی دی گئی۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے مریض کا خیال رکھنا، اس کو ساتھ خیریت سے وہاں تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ 1122 ہماری ایمبولینس فری آف کاسٹ چلتی ہے، ہمیں یہ لوگوں کو آگاہی دینی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ہیلتھ ایکسپو کے ذریعے علم کا تبادلہ اور جدید آلات کو دیکھنے، ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم گلوبل پارٹنرز کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں، اپنی کارگزاری انہیں بتا سکتے ہیں، ان سے نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے پاس بہتر ہیں انہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتا سکیں ہیلتھ ہے کیا، کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں، کون کون سی یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ہیلتھ ایشیا ایکسپو 3 دن تک جاری رہے گی، جس میں مختلف تکنیکی سیشن کے علاوہ غیر ملکی مندوبین اور پاکستان کی مقامی فرم کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ ہیلتھ ایشیا ایکسپو میں ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنی تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔
وزیر لائف سٹاک پنجاب عاشق حسین کرمانی نے لاہور میں پاکستان پولٹری ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ عاشق حسین کرمانی کہتے ہیں کہ ایکسائز ڈیوٹی اور گندم کے معاملے پر پولٹری انڈسٹری کے ساتھ ہیں۔ مظہر اقبال کی رپورٹ۔ صوبائی وزیر زراعت و لائف سٹاک عاشق حسین کرمانی نے پاکستان پولٹری ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چوزے پر 10 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے معاملے پر وفاق سے بات کریں گے اور پولٹری انڈسٹری کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر یہ سیکنڈ بگسٹ انڈسٹری ہے، نہ صرف افورڈیبل سورس آف پروٹین مہیا کرنے کے لیے بلکہ امپلائمنٹ کی نظر میں بھی 1.5 ملین لوگوں کو یہ امپلائمنٹ دیتا ہے، اور گورنمنٹ اس کی ریگولیشن کے لیے، اس کو بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ ریڈی رہتی ہے۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایکسپو سے پولٹری انڈسٹری میں آنے والی نئی جدت اور مسائل سے آگاہی ہوگی۔ 10 روپے ایکسائز ڈیوٹی ہے چوزے کے اوپر، اس کے بارے میں ہم نے جا کر بات کی تھی اور اس کے اثرات اب یہ ہم نے جیسے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ یہ چوزہ بلو کاسٹ بکے گا، اب وہ بک رہا ہے، اور اس وقت ہیچریز کے لیے وہ 10 روپے کی ایکسائز ڈیوٹی دینا ناممکن ہے۔ لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے، پتہ چلتا ہے بزنس کا اور عام آدمی کو بھی کہ یہ کتنا بڑا سیکٹر ہے اور ہمارے ملک کے لیے کیا کر رہا ہے۔ پاکستان پولٹری ایکسپو 3 دن تک جاری رہے گی، جس میں نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی کمپنیوں نے بھی اپنے سٹالز لگائے ہیں۔ کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ ESL فرنچائز ملتان سلطانز کے اونر علی ترین نے PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا۔ اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ لیگل نوٹس میں تنقیدی بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لیگل نوٹس میں فرنچائز معاہدہ ختم کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ لیگل نوٹس میں دی گئی دھمکیوں سے خاموش نہیں رہوں گا، PSL سے محبت ہے، یہ لیگ پورے پاکستان کی ہے۔ PCB نے آج تک رابطہ نہیں کیا، تاہم مسائل کے حل کے لیے مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ علی ترین نے ویڈیو میں PCB پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ PSL مینجمنٹ میں قابل لوگوں کی شمولیت کا مطالبہ کرنے پر معافی مانگتا ہوں۔ آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کام کریں، آپ بس چاہتے ہیں کہ ہم سب چپ کر کے بیٹھیں اور آپ کی لائن ٹو کریں۔ آپ لوگ اتنا یوز ٹو ہیں کہ آپ کے ارد گرد یس مین ہیں اور منینز ہیں کہ آپ تھوڑی سی بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے آج تک ایک کال، ایک میسج، ایک ای میل، ایک انویٹیشن ریسیو نہیں کی کہ کیا آپ کے ایشوز ہیں، آئیں دفتر میں، آئیں کٹھے مل کر ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں اس لیگ میں۔ اور دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے تھریٹ سے میں چپ ہو جاؤں گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں اس لیگ کو لو کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے کئی زیادہ میں اس کو لو کرتا ہوں، کیونکہ یہ لیگ ہماری ہے، فینس کی ہے، پورے پاکستان کی ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں آپ کے جو میڈیوکر مائنڈ سیٹ ہے اس سے میں ناخوش ہوں، یہ میری غلطی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اور میں معافی مانگتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ PSL مینجمنٹ میں کوالیفائڈ اور کمپٹنٹ لوگ آئیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے، تو یہ تو امپاسبل ہے، اور میں اپولوجائز کرتا ہوں کہ میں نے کرٹیسائز کی کمال اوپننگ سیریمونی کو، مطلب اب نیشنل سٹارز کو ایک اسٹیڈیم میں لا کے ان کو لپ سنگ کرانا کمال، لائیو سنگنگ کون سنتا ہے؟ میں اپولوجائز کرتا ہوں کہ میں نے اتنی یہ غلط چیزیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی اور غلط چیزوں پہ میں نے تنقید کی۔ سو آئی ہوپ یو لائک مائی اپولوجی ویڈیو، ود لو۔ یوٹیوب پر شارٹس کے لیے ٹائم اور فیچر متعارف کروا دیا گیا ہے۔ صارفین شارٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے روزانہ کا وقت طے کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب وہ طے شدہ وقت تک پہنچ جائیں گے تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہا جائے گا کہ اب اسکرولنگ کو روک دیں۔ صارف چاہے تو نوٹیفیکیشن کو بند کر کے اسکرولنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔